حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ اسی گنبد کے نیچے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، وہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ یعنی حضرت شاہ غلام علی دہلوی، سر سید احمد خان، ان کے پورے خاندان کے پیر و مرشد ہیں۔ پورا حوالہ آپ کو بتائیں گے اور پوری گفتگو کریں گے۔ بہت خوبصورت گفتگو اور بہت شاندار معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ پورے آستانے کا یہ خوبصورت منظر ملاحظہ کر لیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب یہ خوبصورت سی مسجد ہے اور یہ خوبصورت سی یہاں پر لائبریری ہے۔ درگاہ ابو الخیر خانقاہ مظہری، خانقاہ شاہ غلام علی کے نام سے یہ آستانہ دلی کے ترکمان گیٹ کے اندر مشہور ہے، اور یہاں بھی عقیدت مند بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت یہاں کا مینجمنٹ ہے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا مجدد کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو اہم بات میں بتاتا ہوں کہ آپ کو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ میں مرید کیا تھا اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا جانشین بنایا تھا۔ یہ ایک بڑی اہم تاریخ ہے اور سب سے مختلف تاریخ ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جس سلسلے میں مرید کیا جاتا ہے اسی سلسلے کا جانشین بھی بنایا جاتا ہے، لیکن حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ قادریہ میں مرید فرمایا اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا جو ہے خرقہ عطا فرمایا اور ان کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے خانوادے میں جنم لیتے ہیں جو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو علوی خانوادے کی نسبت بھی حاصل ہے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب میں پیدا ہوئے، پنجاب کے پٹیالہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے، یعنی حضرت عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بھی ولی تھے، اور اس زمانے میں حضرت ناصر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ اسی دلی میں تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو انہی کی بارگاہ میں حضرت خواجہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے اور انہی سے ان کو فیض حاصل تھا۔ تو حضرت عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت ناصر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سے مرید کرا دیں، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، حکمت خداوندی کچھ اور ہی تھی۔ جب حضرت شاہ غلام علی دہلوی پٹیالہ سے دلی کی طرف چلے تو راستے میں حضرت تھے، ادھر حضرت ناصر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ کے والد محترم نے آپ کو اجازت عطا فرمائی کہ آپ جس سے چاہیں، آپ کا دل چاہے آپ ان سے مرید ہو لیں۔ پھر اس کے بعد میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرضی سے ان کا دل مائل ہوا حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور پھر ان کے مرید ہوئے۔ تاریخی حوالے سے آپ کو یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی بہت خطرناک تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مغلوں کا بھی زوال ایک طرف تھا اور دوسری طرف عثمانی خلافت بھی زوال پذیر ہو رہی تھی، یعنی ساری دنیا سے مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ اور اس خاتمے کے دور میں اس دلی میں جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی اور سب سے مضبوط خانقاہیں تھیں اور جن خانقاہوں نے تجدید کا کارنامہ انجام دیا، وہ ایک چشتی سلسلے کے بزرگ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے سلسلے کے بزرگ یعنی حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت مرزا مظہر کی بات کریں یا حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، انہوں نے حالات پر بہت مضبوط پکڑ بنائی ہوئی تھی اور اس طرح کی شخصیات کو اور اس طرح کے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ دنیا بھر میں اور خاص طور سے بر صغیر میں پھیلیں، اور جو فتنہ انگریزوں نے پھیلایا ہے اس فتنے کو کچلنے کی کوشش کریں۔ جو فساد وہ مچا رہے تھے، اس فساد کی آگ پر یہ تمام بزرگان دین، یہ صوفیاء کرام اس آگ پر پانی ڈالیں۔ تو اس طرح کے لوگ تیار کر کے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف حصوں میں ہندوستان کے بھیجے، اور حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پٹیالہ میں پیدا ہوئے، 17ویں صدی کے اور 18ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ 17ویں صدی کا آخر ہے اور 18ویں صدی کی شروعات ہے حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو پٹیالہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، دلی میں تشریف لائے تو تعلیم و تربیت جو ابتدائی ہوئی وہ گھر میں ہی ہوئی، اور آپ کے نام کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے اور بتانا چاہوں گا میں آپ کو کہ آپ کا نام حضرت عبداللہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو آپ کی جو تربیت ہوئی، چونکہ والد محترم تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، یعنی حضرت ناصر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں والد محترم رہا کرتے تھے، آپ کا جو اپنا تعلق ہے وہ آپ کی جو اپنی تربیت ہے اور آپ کا جو اپنا دیکھ ریکھ ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے چچا نے کی۔ تو والدہ محترمہ کو مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے یہ بشارت فرمائی تھی کہ بیٹے کا نام علی رکھنا، تو آپ کا نام علی رکھا گیا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ یہ بھی تھا کہ بیٹے کا نام عبداللہ رکھنا، تو عبداللہ بھی رکھا گیا۔ تو جب حضرت خواجہ غلام علی
علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے تو اپنا ادباً اور احتراماً اپنے نام کے ساتھ میں غلام علی لگایا کرتے تھے، اور پھر پورا نام اس طرح سے عبداللہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور اسی نام سے پھر پوری دنیا میں حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے۔ تو اس طرح سے مولا کائنات کا فیض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نزل عنایت پیدائش کے ساتھ ہی حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر رہی۔ تو تمام روایتی علوم بھی حاصل کی حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کمال عطا فرمایا، وہ اپنی توجہ عطا فرمائی، وہ فیض عطا فرمایا کہ پھر سلسلہ قادریہ میں مرید بھی کیا، اور نقشبندی مجددی سلسلے کا فیضان اس قدر عطا فرمایا کہ آپ کو اپنا جانشین بھی اسی دلی میں مقرر فرمایا، اور پھر اس طرح درجہ کمال کو پہنچایا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی تعلیمات کو کہ تمام بر صغیر میں، تمام سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ نقشبند، حضرت خواجہ باقی باللہ و مجدد الفسانی امام ربانی کا فیضان تقریباً پورے بر صغیر میں پہنچایا۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سر سید احمد خان چونکہ اسی خانوادے کے مرید، بلکہ ان کا پورا خاندان، چاہے ان کے بڑے بھائی سید محمد خان ہوں یا پھر ان کی ماں اور پھر اس کے بعد میں وہ خود سر سید احمد خان، وہ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے انہی کے مرید ہیں۔ اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی نظر سر سید احمد خان پر تھی، ایسی توجہ سر سید پہ تھی کہ آپ نے خود بسم اللہ خوانی کرائی، یعنی سر سید کی جو بسم اللہ خوانی ہوئی وہ یہی ہوئی ہے۔ تو سر سید نے جتنے بھی انقلابات برپا کیے ہیں ان تمام انقلابات میں حضرت عبداللہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیضان ہے، اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سر سید احمد خان کی بسم اللہ خوانی بھی یہی ہوئی، سر سید احمد خان نے یہی اپنا بچپنا بھی گزارا، سر سید کی تعلیم و تربیت بھی یہی ہوئی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت کی خانقاہ میں پہنچا، خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچا، تو حضرت نے مجھے بلایا اور پڑھانے کی کوشش کی، اور لیکن جب میں نے نہیں پڑھا تو حضرت نے خود مجھے اپنے ساتھ میں مصلے پر بٹھا لیا، اور جب مصلے پر بٹھا لیا اور جب مجھے پڑھانے کی کوشش کی تو میں نے پڑھ لیا، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ میں اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر کے علم الانسان ما لم یعلم کی تک کی آیتوں کو دہرایا۔ تو اس طرح سے حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان پر فیض عطا فرمایا۔ اور آپ سر سید کہتے ہیں کہ ہماری دادا کا چونکہ ہماری پیدائش سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو ہم اپنا دادا بھی حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کرتے تھے، اور دادا جیسی شفقت، دادا جیسے اپنے پوتوں سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سر سید احمد خان سے پیار کرتے تھے، سر سید سے محبت کرتے تھے، اور ان کے پورے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ اور سر سید کی ماں نے اس بارگاہ کا ادب بھی اپنے بچوں کو سکھایا تھا، اور اتنا احترام سکھایا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سر سید جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنے ہیں فتح پور میں، جب اس خانقاہ میں وہ اس حالت میں بھی آتے تھے، صاحب منصب ہونے کے بعد بھی آتے تھے، تب بھی وہ اپنے جوتے نکال کر کے ننگے پیر اس بارگاہ میں آتے تھے۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ اس خانقاہ میں ننگے پیر آتے ہیں جبکہ آپ کے پاس میں ایک بہت بڑا عہدہ ہے، تو سر سید کہا کرتے تھے کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ جب بھی تم اس خانقاہ میں آنا تو ننگے پیر آنا، اپنے جوتے اتار کر کے آنا۔ تو سر سید جب بھی یہاں آتے تھے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں تو اپنے جوتے اتار کر کے آتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر سر سید نے مولانا الطاف حسین حالی نے جو سر سید کی سوانح پر کتاب لکھی حیات جاوید، اس میں یہ تذکرہ بھی کیا کہ سر سید اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے تھے کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اتنی عزت اور اتنا احترام کرتے ہوں۔ اور سر سید کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ سر سید خود بہت سارے معاملات میں اختلاف رکھتے تھے۔ اچھا، خانقاہ فاضلیہ سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، خانقاہ فاضلیہ کا بھی یہاں سے بڑا گہرا تعلق ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سرحد کے اس پار حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خصوصی فیضان ہے۔ تو سر سید احمد خان کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے یہ بات لکھی ہے کہ سر سید یہ کہا کرتے تھے کہ اس خانقاہ سے مجھے فیض ملا، اس خانقاہ سے مجھے استقامت عطا ہوئی، اس خانقاہ سے مجھے خودداری عطا ہوئی، اس خانقاہ میں بیٹھ کر کے میں نے بولنے کا سلیقہ، لکھنے کا سلیقہ سیکھا ہے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ بمکتب رفتم و آموختم اسرار یزدانی ز فیض نقش بندے وقت جانے جانانی، یعنی میں نے جو اسرار الہی سیکھے ہیں، جو اللہ کے راز سیکھے ہیں، وہ میں نے اسی مکتب سے سیکھے ہیں، اور اسی لیے میں یہاں پر آتا تھا ان کو سیکھنے کے لیے، اور میں نے اپنے وقت کے نقش بند سے فیض حاصل کیا ہے جو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی جان ہے۔ تو اس طرح محبت بھرے الفاظ میں
اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ سر سید احمد خان فرمایا کرتے تھے، اور سر سید نے یہ کہا کہ سر سید کے بارے میں حضرت مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ کچھ معجزات کے اور کچھ کرامات کے بارے میں انہیں اختلاف ضرور تھا، لیکن حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں پر ایسا کامل یقین تھا سر سید کو کہ سر سید کو ایک مرتبہ جب وصال کے بعد میں سر سید نے خواب میں دیکھا حضرت خواجہ غلام علی دہلوی کو، تو آپ فرما رہے ہیں خواجہ غلام علی دہلوی سر سید سے کہ تم اتنے نوافل پڑھا کرو، یعنی 20 رکعت نوافل پڑھا کرو، اور اس میں یہ صورتیں پڑھا کرو۔ تو صبح جب سر سید اٹھے تو ان کو یہ بات تو یاد رہی کہ نوافل پڑھنے کے لیے حضرت خواجہ غلام علی دہلوی صاحب نے فرمایا ہے، لیکن آیتیں کون سی پڑھنی ہے وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ تو سر سید احمد خان نے اس وقت کے سجادہ نشین کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایسے ایسے میں نے خواب میں پیر و مرشد کو دیکھا۔ تو حضرت نے پھر حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے رابطہ کیا، یعنی صاحب سجادہ نے حضرت کی روح سے رابطہ کیا، اور پھر حضرت نے ان کو وہ آیتیں وہ صورتیں بتائیں، اور پھر انہی صورتوں اور آیتوں کو 20 رکعت میں پڑھا کرتے تھے حضرت سر سید احمد خان، اور پوری زندگی یہ معمول رہا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سر سید کیسی جلیل القدر شخصیت تھی، اور اس سر سید پر کیسا احسان تھا حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ سر سید کی زندگی کو وہ فیض عطا کیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر خواجہ غلام علی دہلوی نہ ہوتے تو سر سید نہ ہوتے۔ تو جو لوگ درگاہوں سے ناواقفیت رکھتے ہیں یا درگاہوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں یا درگاہوں کے بارے میں غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ الٹا پلٹا بکتے ہیں، تو وہ سر سید جس نے انٹلیکچوئلزم اس بر صغیر میں پیدا کیا ہے، اور آج تمام مسلم دنیا میں جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ تمام کے تمام پروفیشنل لوگ، چاہے بر صغیر میں ہم سرحد کے اس پار کی بات کریں یا اس پار کی بات کریں، سب پر جو ہے سر سید کا احسان ہے۔ اس سر سید پر اگر کسی کا فیضان ہے تو وہ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ذرا سوچئے کہ سر سید نے جس زمانے میں یونیورسٹی بنانے کا خواب دیکھا تھا، اس زمانے میں چونکہ انگریز مسلط ہو چکے تھے، اور انگریزوں نے پورے ملک میں کیا پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نظام پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سیکولرزم، یہ کیپٹلزم، یہ کمیونلزم اور یہ سوشلزم، یہ لبرلزم جو کانسیپٹ آئے ہیں، یہ تمام کانسیپٹ اسی لیے تھے تاکہ جو اسلامی روحانیت ہے، جو اسلام کی رواداری ہے، اور اس اسلامی رواداری کو، اسلامی آزادی کو، اسلامی مساوات کو ڈیمیج کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے یہ جو ہے روح سے خالی تمام تصورات دنیا کو دیے گئے۔ تو اس زمانے میں انگریزوں نے جب اتنا بڑا ہتھ کنڈا اپنایا تھا تو بہت سارے لوگ تھے جو صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے، وظیفے پڑھ رہے تھے، حجروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی انقلابی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یعنی لوگوں نے صرف یہی کہہ دیا تھا کہ جی انگریزی نہیں پڑھ سکتے، انگریزی پڑھنا حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ تو حرام کے فتوے تو بہت زیادہ لگائے تھے، لیکن ان حالات کو کیسے نبٹنا ہے اور ان مشکل حالات کو کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں اگر کسی نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور جس کی محنت آج بھی جو ہے ساری دنیا کو درشاتی ہے، وہ کام سر سید احمد خان کا ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ اپنی بنیادوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہوئے سر سید احمد خان نے ایک ایسی یونیورسٹی دی کہ جس یونیورسٹی میں مسجدیں بھی ہیں اور جس یونیورسٹی میں مذہبی ماحول بھی ہے، جس یونیورسٹی سے پروفیسرز بھی بنتے ہیں، دانشور بھی بنتے ہیں، جس یونیورسٹی سے جرنلسٹ بھی بنتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، انجینئر بھی بنتے ہیں، باضابطہ مذہبی علوم کی جانکاری بھی اس یونیورسٹی کے پڑھنے والوں کو ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دنیاوی علوم میں بھی وہ پیچھے نہیں ہے۔ تو جہاں ہمارا ایک آرتھوڈاکس طبقہ، پیور مذہبی طبقہ ان انگریزوں کے نظام کی پوری طرح سے مخالفت کر رہا تھا، سر سید نے چونکہ آگے کے ماحول کو پڑھ لیا تھا، اپنے مستقبل کو اسٹڈی کر لیا تھا حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے اور ان کے فیوز و برکات سے، تو سر سید نے وہ کام نہیں کیا جو تمام مذہبی ریچول طبقہ کر رہا تھا۔ سر سید نے انقلابی کام کیا۔ وہ سر سید جن کے والد محترم خود مغل دربار میں صاحب منصب تھے، سر سید نے اس منصب کو لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ یہ دیکھ چکے تھے اب چونکہ انگریزوں کا تسلط ہو گیا ہے تو ڈوبتی ہوئی کشتی میں سوار ہونے کا مطلب ہے پوری قوم کو ڈوبے دینا، اس لیے اس کشتی میں سوار ہوا جائے کہ جہاں پر اور بھی لوگوں کو بٹھا کر کے نجات دی جا سکتی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے اس مشن سے لڑنے کے لیے اسی طرح کی تعلیم کو حاصل کرنے پر زور دیا، اور پھر سر سید نے جو زور آج سے تقریباً 200 سال پہلے دیا تھا، اسی سر سید کے زور
دور کو پھر ساری دنیا نے اپنایا، اور آج وہ تمام لوگ جو اس وقت فتوے دیا کرتے تھے، جو لوگ انگریزی پڑھانے کی حمایت میں نہیں تھے اور جو انگریزوں کے نظام کے پوری طرح سے مخالفت کرتے تھے، آج ان کے بچے تمام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سر سید کا ویژن تھا، یہ سر سید کی فکر تھی، یہ سر سید کی سوچ تھی۔ تو اگر سر سید کی سوچ کو، ان کی فکر کو یہ بلندی عطا ہوئی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بلندی عطا کرنے والی ذات حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو گالیاں دی جاتی ہوں، ایک ایسا شخص جس پر ٹماٹر پھینکے جاتے ہوں، ایک ایسا شخص کہ جس کو لوگ ستاتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، جس نے اپنے گھر کی ساری پراپرٹی بیچ دی ہو صرف اس قوم کے مستقبل کے لیے، اس قوم کے نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے، اس شخص کے اندر اگر یہ استقلال پیدا ہوا ہے، اگر اس شخص کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی یہ کوشش پیدا ہوئی ہے، تو یہ کوشش پیدا کرنے والی ذات کا نام ہی سر سید احمد خان ہے۔ تو سر سید احمد خان نے یہ کام کیا۔ اب وہ تمام لوگ مختلف طریقوں کی رائے سر سید کے بارے میں رکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید کے عقائد کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن سر سید نے جو کام زمینی طور سے انجام دیا ہے، اس کام کا جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کام سے فیض سب کو پہنچ رہا ہے، اس کام سے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کے بعد ہی جو ہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ بنا، جامعہ ہمدرد یونیورسٹی بنا، اس کے علاوہ بہت سارے ادارے اس ملک میں قائم ہوئے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اولیاء ہوتے ہیں، جو صوفیاء ہوتے ہیں، وہ وقت کے بڑے نباز ہوتے ہیں، حالات کو اسٹڈی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنی خانقاہوں میں وہ ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ جو حالات سے لڑنا جانتے ہوں، جو حالات سے نمٹنا جانتے ہوں، اور حالات کے حساب سے ہی اپنی اسٹریٹجی اور اپنے منصوبے بنانا جانتے ہوں، حالات کے اعتبار سے ہی اپنی فکر رکھتے ہوں۔ تو سر سید نے اپنی مذہبی شعار کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی سر سید کی داڑھی، ٹوپی اور پورا مذہبی حلیہ، اور پھر اس مذہبی حلیہ میں جو انقلاب سر سید نے پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اندر سے مضبوط مسلمان رہے اور باہر سے ہر سسٹم میں ایکٹیو ہونے کے لیے، ہر سسٹم میں اپنا کردار نبھانے کے لیے مضبوطی کے ساتھ صف اول میں نظر آئے۔ رسول اللہ کی امت کی یہی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب رسول اللہ کی امت کا ایک شخص کوئی IPS آفیسر بنے گا، کوئی IAS آفیسر بنے گا، کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے گا، تو وہ گھوٹالے نہیں کرے گا، وہ زیادتیاں نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا۔ تو یہ ویژن اگر سر سید کو کہیں سے عطا ہوا تو وہ خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی بارگاہ سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے بھی اور ساری دنیا نے بھی۔ تو حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے خانوادے پر حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ اس کے علاوہ تمام سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ فیضان اس طرح تقسیم ہوا کہ مختلف خلفاء، مختلف تمام علوم حاصل کرنے والے جو شاگرد ہیں، وہ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے تھے، ان کو فیضان عطا کرتے تھے، خلافت بھی عطا کرتے تھے، اور ساتھ میں علمی فیوز بھی ان کو دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اسی خانقاہ میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لوگوں کو فیض بانٹا ہے۔ پورے بر صغیر میں حضرت کی فیض یافتہ بہت ساری خانقاہیں ہیں، سرحد کے اس پار سے ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی خانقاہ کا حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق ہے، وہ تھوڑا سا تعارف مجھے ضرور آپ کمنٹ باکس میں ساجھا کریں، تاکہ مجھے خود بھی پتہ چلے، اور میں اس کو کہیں نہ کہیں ایڈ کروں گا انشاءاللہ جب حضرت کے بارے میں اور مزید ہم گفتگو کریں گے۔ تو آپ کی خانقاہ کا تذکرہ بھی اس میں ضرور شامل کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے بر صغیر میں سرحد کے اس پار بھی بہت ساری خانقاہیں جو نقشبندی مجددی خانقاہیں ہیں، جن پر حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت عبداللہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیضان ہے۔ وہ تمام خانقاہیں اگر ہمارے ساتھ میں یہ سہیوگ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ بھی ضرور شامل کریں گے اپنی گفتگو میں۔ تو اس مزار مبارک کے اندر حضرت شمس الدین مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذکی القدر شاہ ابو سعید مجددی، حضرت محی الدین عبداللہ شاہ ابو الخیر مجددی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 آستانے یہاں پر ہیں، یہ 4 قبریں یہاں پر ہیں جو اس آستانے میں اور اس کیمپس میں جو ہے موجود ہیں۔ تو یہ بہت اہم خانقاہ ہے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس صدی میں کہ جس صدی میں ہر طرف خون تھا مسلمانوں کا، اس صدی میں کہ جس طرف ہر طرف ظلم تھا، مسلمانوں پر زیادتیاں تھیں، ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ میں اسلام اور رسول اسلام کے
خلاف جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی تھیں اور پوری اسلامی دنیا کو توڑ دیا گیا تھا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں اگر کسی شخصیات نے بہت اہم بھومکا نبھائی ہے تو وہ یہی لوگ ہیں، حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں محب النبی جیسے لوگ، جو دلی میں رہ کر کے یہ کام انجام دے رہے تھے۔ اور پھر دنیا بھر کے مختلف حصوں میں اللہ والے صوفیہ بزرگان دین ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ حالات سے لڑتے ہیں اور ان کو نمٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام ایک سوشل دین ہے، ایک سماجی دین ہے۔ جب امت مسلمہ یا پوری انسانیت ظلم میں گھری ہو، جب لوگ پریشان ہوں، تو ایسے وقت میں سجدے نہیں کیے جاتے بلکہ سینہ سپر ہو کر کے کھڑا ہوا جاتا ہے، آگ بجھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ یہ بزرگان دین، یہ ہمارا بیتا ہوا کل ہمیں یہی درشاتا ہے کہ اگر تم اپنے لیے منصوبے نہیں بناؤ گے، تدبیریں نہیں کرو گے، تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے، زندگی بھر دعائیں کرتے رہو گے، ان زنانہ دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، ان زنانہ دعاؤں سے انقلاب نہیں آنے والا۔ ذرا سی کوششیں کرو گے، ذرا سی حرکتیں کرو گے، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور انہی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ اس پورے بر صغیر میں ایک شخص نے خواب دیکھا، اس بارگاہ سے سیکھ کر کے خواب دیکھا، امت مسلمہ کی بیداری کا، امت مسلمہ کی زندگی کا، امت مسلمہ کے احیاء کا۔ تو انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کا نتیجہ ہمیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہیں سے فارغ ہونے والے طلباء نے پوری دنیا میں جو انقلاب برپا کیا ہے۔ تو وہ فیض، وہ کمال جو ہے وہ انہی بزرگوں کا ہے کہ انہوں نے اپنی خانقاہ میں ایسے لوگ تیار کر دیے کہ جن کے دلوں میں امت کا درد تھا، ساری انسانیت کا درد تھا، اور اس درد کا صرف احساس نہیں کیا اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر کے، بلکہ اس درد کا مضبوط علاج بھی کیا۔ اسی خانقاہ میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو ہے تحفے تحائف، امیر الملک خان نامی ایک شخص تھے جو حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے تھے اور وہ تحفے تحائف پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن کبھی حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تحفے پیش نہیں کیے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی مالدار کی عزت اس کی مالداری اور پیسے کی وجہ سے کرتے ہیں، تو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے کہ 75% ایمان انسان کا چلا جاتا ہے جب آپ کسی کے عہدے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ کی خانقاہوں میں آپ خصوصی طور سے دیکھیں گے کہ اگر کوئی اپنا شاہی روب و دبدبہ لے کر کے خانقاہوں میں آتا ہے تو صوفیہ کبھی بھی اس کا احترام نہیں کرتے۔ اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا آتا ہے تو صوفیہ اس کو اپنی خانقاہ میں اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، اپنے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں۔ تو صوفیہ کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ کسی کی عزت اس کے پیسے، اس کی دولت اور اس کے مال اور اس کے متاع اور اس کے منصب کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ انسانیت اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ان صوفیوں نے ہمیشہ غریبوں سے محبت کی، غریبوں سے پیار کیا، لاچاروں کو سینے سے لگایا، بے بسوں کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو عزت دی جن کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہی یہ ہے۔ تو حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی بہت سارے تحفے تحائف جو بڑے لوگ تھے وہ بھیجا کرتے تھے، اور میں یہ وجہ بھی آپ کو بتاؤں کہ وہ بڑے لوگ کیوں تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ بڑے لوگ تھے وہ حکومت کرتے تھے، اور وہ بڑے لوگوں کے ساتھ میں لوگوں کے سر تو ہوتے تھے ڈر کی وجہ سے، ان کی طاقت اور اختیار کی وجہ سے، لیکن لوگوں کے دل ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اگر کسی صوفی کا سمرتھن ہمیں مل جائے گا تو لوگوں کے دل اور لوگوں کی بھیڑ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ تو صوفیہ کو وہ استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے منصب کے لیے، اپنی طاقت اور اپنے اختیار کے لیے، اور اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے۔ اور صوفیہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بے نیازی رکھی ہوتی ہے، اللہ نے یہ اوصاف ان کے اندر منتقل کر دیے ہوتے ہیں کہ یہ صوفیہ کسی کے جاہ و منصب کے چکر میں عزت نہیں کرتے، اور یہ جانتے ہیں کہ فلاں شخص ہم کو کیوں اپنے ساتھ میں لینا چاہتا ہے، وہ کس سازش کا ہمیں حصہ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ فراست عطا فرمائی ہوتی ہے جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبانیں سنبھال کر کے بیٹھو، اور صوفیہ کی خانقاہوں میں بیٹھو، صوفیہ کی بارگاہوں میں بیٹھو تو اپنے دل کو بھی سنبھال کر کے بیٹھو، اپنے دماغ کو بھی سنبھال کر کے بیٹھو، کیونکہ دل میں جو گمان پیدا ہوتا ہے، دماغ میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، اس خیال کو بھی پڑھ لیتے ہیں یہ اللہ والے، تو خیال بھی اگر ادھر ادھر بھٹکا تو اس خیال کو بھی ان صوفیاء کرام کو پڑھنا آتا
ہے. اسی وجہ سے صوفیاء کرام کی بارگاہ میں بڑے بڑے عمراء عہدے لے کر کے یا کوئی تحفے تحائف لے کر کے آتے تھے تو یہ اللہ والے اس کو قبول نہیں کرتے تھے. حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں الفقر فخری، یعنی جو حضور کی حدیث ہے کہ فقر میرا فخر ہے، اس حدیث کا عملی طور سے ایک نمونہ دکھائی دیتا ہے. اور اسی وجہ سے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں لوگ آتے تھے، تحفے تحائف لے کر کے آتے تھے، تو اگر کوئی اپنا منصب دکھانے کے لیے اس خانقاہ میں آتا تھا تو حضرت نے کبھی قبول نہیں کیا. تمام غربا، تمام مساکین، تمام یتیم، تمام وہ لوگ جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کو پیار دیا کرتے تھے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہی ہمارے نبی نے سکھایا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں، سب کو عزتیں دیتے ہیں، سب کو پیار دیتے ہیں، سب کا احترام، سب کو سینے سے لگانا، یہ ہمارے نبی نے سکھایا. اور انہی روایتوں پہ چل کر کے ان اللہ والوں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس طرح سے عزتیں کمانے کے لیے دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس طرح سے ہم نام کمانے کے لیے، شہرتیں کمانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بڑے بڑے نیتاؤں سے مل رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ہمارا بیتا ہوا کل یہ شاندار ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے. اور ہمارے ان لوگوں نے، ان صوفیاء نے کبھی بھی دنیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. یہ جانتے تھے کہ اس رب کے سامنے جھکو گے تو دنیا ہمارے سامنے جھکے گی. اور یہ رب کے سامنے اس لیے نہیں جھکے کہ دنیا ہمارے سامنے جھکے، بلکہ یہ رب کے سامنے تو اپنے اللہ کی عبادت کے لیے جھکے، کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے. اور جب انہوں نے خلوص کے ساتھ میں سجدے کیے تو ان کے سجدوں کی برکتوں سے ساری دنیا منور ہوئی، دنیا ان کے سامنے جھکی اور ان کے فیوز و برکات حاصل ہوئے. اور اللہ ان بندوں کی بات بہت جلدی سن لیتا ہے جو اس کی سنتے ہیں. تو حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت اہم شخصیت ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کو کچھ حضرت کے بارے میں پتہ ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں ساجھا کریے. اس کے علاوہ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ہمیں فقر بھی سیکھنے کو ملتا ہے، بے نیازی بھی سیکھنے کو ملتی ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ ماں برائے استقامت آمدیم، کہ ہم تو استقامت کے لیے آئے ہیں. یعنی آپ اگر اس کی توقع رکھتے ہیں کہ بہت کرامتیں دکھائیں گے، بہت جو ہے کرشمے دکھائیں گے، تو صوفیاء کے لیے یہ کرامتیں دکھانا، پانی میں آگ لگانا اور ہواؤں میں اڑنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اشاروں میں یہ کام ہو جاتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ گھاس تلاش کرتی پھرتی ہے سونا بنانے کے لیے، اور پھر اگر انہوں نے وہ گھاس تلاش کر لی تو وہ دنیا کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ یہ وہ گھاس ہے جس سے سونا بنایا جاتا ہے. لیکن ہمارے صوفیاء اگر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ساری دنیا کو دکھا دیں تو ان کو آس پاس کا جو ہے سنہرا دکھائی دیتا ہے. تو اللہ والوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن استقامت، اپنی زندگی میں بے نفسی اور بے نیازی اور خود غرضی جو ہے یہ خودداری پیدا کرنا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو آج کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. بس ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جنون پیدا ہو اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہونے کا، ان تمام اولیاء اللہ کی طرح، ان صوفیوں کی طرح، تو ہماری زندگی میں بھی بدلاؤ پیدا ہو. تو جہاں ہم کوششیں کر رہے ہیں اپنے حالات کو بدلنے کی، حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم خود اپنے حالات نہ بدل لیں. اور ہم اس آئینے میں دیکھ کر کے اپنے آج کو بدل سکتے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. خانقاہ مظہری کا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گیٹ ہے خانقاہ مظہری کا، آپ دیکھ لیں. خانقاہ شاہ غلام علی، درگاہ شاہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ، ترکمان گیٹ کے اندر آپ آئیں گے تو اسی خانقاہ کے اندر یہ حضرت مرزا مظہر جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بھی ہے اور حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بھی ہے. خوبصورت منظر، یہاں آ کر کے ذرا حاضری بھی دیجیے. اور اگر پڑھ کر کے آئیں گے اور ہماری اس ویڈیو کو سن کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ حاضری کا مزہ اور لطف ہی کچھ اور ہوگا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے. حضرت انس میاں صاحب کے مرید بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو، آپ اچھے مرشد کے مرید ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ میں رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ میں دنیا سے اٹھائے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہی آخرت میں اٹھائے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.